محمد علی بیت محمد پہ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذي كفر من آل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذي أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم إن الذين كفروا من آل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم الشر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العلی العظیم بر محمد علی بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے ساتھ سید رضا زیدی صاحب پاکستان سے، ہم ان کو بھی اس مجلس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انسان دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف سے کچھ ایسے نفوس ہیں جن پر سلام آتا ہے۔ ملائکہ جب ان کے پاس آتے ہیں تو انہیں سلام کہہ کر ان کے سامنے وہ پیغام رکھتے ہیں۔ کیا خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کو علوم محمد علی بیت محمد سے منور کیا۔ یقیناً وہ ہستی جو سرمایہ قوم سرمایہ ملت تھی ہم سے جدا ہو چکی۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب عالم دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو علم میں ایک ایسا شگاف پیدا ہو جاتا ہے جو قیامت تک پر نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرا یقین ہے کہ یہ ہستی جو ہم سے جدا ہوئی ہے ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ کیا خوب کہا میرے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ جو ہمارا ہو جاتا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی دفن کر دیا جائے وہ ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اگر روح امیر المؤمنین اور اہل بیت کے قریب ہو جائے تو زمین کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی کونا انسان دفن ہو جائے لیکن وہ مولا کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ایسا ایک مختصر سا واقعہ
کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے اصحاب کے ساتھ موجود ہیں، اور دور دیکھنے کے بعد میرے امام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تم نے دیکھا جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو سب نے کہا یا علی آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ پاتے۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 نفر آ رہے ہیں، 2 لوگ آ رہے ہیں ہماری طرف، نجف کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک اونٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، ایک شخص نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور دوسرا اسے پیچھے سے ہانک رہا ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ 3 دن کے بعد امیر المؤمنین اپنے اصحاب کے ساتھ اس میت کے انتظار کے لیے وہاں پہنچے، تو سب نے دیکھا کہ امیر المؤمنین نے جو کہا تھا ویسے ہی ہے کہ ایک جنازہ اونٹ کے اوپر ہے، ایک شخص کے ہاتھ میں مہار ہے اور ایک شخص اونٹ کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو میرے مولا نے صحابیوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد ہمیں سمجھانے کے لیے اسے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو، اور یہ اونٹ کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے؟ تو کہا کہ ہم یمن سے آ رہے ہیں، اونٹ کے اوپر ہمارے والد کا جنازہ ہے اور ہم اسے لے کر آئے ہیں کہ نجف میں دفن کریں۔ تو میرے مولا نے پوچھا کہ کیا اس مرنے والے نے یہ وصیت کی تھی کہ اسے وادی السلام یا نجف میں دفن کیا جائے؟ تو اس اولاد ان بچوں نے کہا کہ ہمارے والد نے کہا، ہمیں وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے میت کو وہاں لے جانا اور وہاں جا کر دفن کرنا۔ تو امیر المؤمنین نے پوچھا کہ تمہارے والد نے کوئی اور بات بھی کہی تھی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ سرزمین ہے جہاں وہ دفن ہوگا جو پوری کائنات کی اگر شفاعت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس وقت امیر المؤمنین نے 3 مرتبہ یہ کہا کہ سچ کہا تمہارے والد نے، سچ کہا تمہارے والد نے، سچ کہا تمہارے والد نے۔ علی کا چاہنے والا، علی کا عشق رکھنے والا دنیا کے جس کونے میں بھی دنیا سے رخصت ہوگا وہ اپنے مولا کی بارگاہ میں ضرور پہنچے گا، اور یقیناً طالب جوری اعلی اللہ مقامہ اپنے مولا کے حضور اسی طرح خطاب کر رہے ہوں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم تمام مرحومین مؤمنین مؤمنات، خصوصاً علامہ طالب حسین جوہری، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی ہفتے میں جتنے ہمارے علماء کرام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں انہیں شفاعت محمد علی بیت محمد ان کا مقدر بنائے، کوثر تقسیم ان کا مقسوم بنائے، اور جوار مظلوم کربلا میں جگہ نصیب فرمائے۔ تو اب میں دعوت خطاب دوں گا انتہائی محترم، اور میں ان کا ممنون مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے بہت قیمتی وقت سے یہ وقت ہمارے لیے نکالا ہے، جناب علامہ علی رضا رضوی، کہ وہ مجلس سے خطاب کریں۔ بر محمد علی بیت محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل المؤمنین بولایت المؤمنین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ وعلى آله ونفسه
وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وعلى أصحابه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم مغفور حجت الاسلام والمسلمین علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم فرزند ابن علامہ حجت الاسلام والمسلمین مصطفیٰ جوہر صاحب اور دیگر جو ہمارے علماء کرام مؤمنین کورونا وائرس سے انتقال کر گئے ہیں پاکستان میں اور دیگر ممالک میں جہاں جہاں کا انتقال ہوا، منصور عباس نقوی صاحب منصور عباس نقوی صاحب اسلام آباد اور سیالکوٹ سے علامہ ناصر حسینی صاحب اور علامہ عباس نقوی صاحب اسلام آباد سے اور دیگر بہت سے علماء کا انتقال ہو گیا ہے. مومنین بہت سے دنیا بھر میں انتقال کر گئے ہیں کراچی میں اور مختلف جگہوں پہ. ان سب کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. خدا ان علامہ مرحوم دیگر مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے اور مجلس بانیان مجلس یہ ہمارے شیخ کے مومنین نے جنہوں نے مجلس برپا کی مولانا لطیف نقوی صاحب اور دیگر جملہ مومنوں ان کے تمام کی خدا مغفرت. میں نہایت مختصر سے وقت کے اندر کوشش کروں گا کہ چند مطالعہ اور خدمت میں پیش کروں. قرآن کریم کی آیت ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون. قرآن کریم نے بہت سے سوالات کیے ہیں. قرآن کریم کے سوالات نہیں ہیں بلکہ لمحہ فکریاں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہیں، دعوت فکر. اور وہ رحمان الرحیم بڑا کریم ہے، اس نے خود پھر اپنے مختلف انداز سے قرآن کریم میں جواب دی. تو یہاں پہ اللہ نے سوال کیا ایک لمحہ فکری ہے، کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں مساوی؟ اللہ نے اپنے انبیاء کو علم کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، بینات کے ساتھ بھیجا. انا ارسلنا رسلنا بالبینات وآتیناہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. سورہ حدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اور ہم نے اپنے رسولوں کو بینات واضح دلیلوں کے ساتھ ارسال کیا ہے. انا ارسلنا رسلنا بالبینات وآتیناہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اور ہم نے انہیں کتاب دے کے بھیجا ہے اور میزان دے کے بھیجا ہے تاکہ لوگ عدل و انصاف کے لیے قیام کریں. تو لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھی بھیجا تو کتاب و حکمت کے ساتھ، بینات کے ساتھ، میزان کے ساتھ بھیجا. اور اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے علم، کبھی جو وابستہ بے وحی ہوں ممکن نہیں ہے کہ وہ علم سے آ رہی. اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا امتیاز یہ ہے کہ ہماری جو اہم ترین کتابیں ہیں ان میں اصول کافی سب سے اہم کتاب ہے، حدیث کا مجموعہ. اس کا پہلا باب اس کا نام ہے کتاب العلم والعقل. علم و عقل کی جو ساری بحثیں ہیں وہ آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس یہ امتیاز ہے کہ سب سے زیادہ احادیث علم و عقل پہ ہمارے یہاں موجود ہے. بحار الانوار بھی علامہ محمد باقر مجلسی نے جب حدیث کی کتاب جمع کی تو آج 110 جلدوں میں چھپتی ہے. اس کی پہلی جلد صرف اور صرف اگر آپ دیکھیں گے تو کتاب العلم والعقل ہے. وہاں پہ بحثیں ہیں تو علم و جہل کی، عقل و
جہل کی، یہ تمام بحثیں وہاں پہ آپ کو ہمارے یہاں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ اسلام کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے ان کے علم کا اقرار کیا ہے، مانا ہے کہ علم میں آل محمد علیہ السلام کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ان کا کوئی ثانی نہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علم کی بنیاد رکھی، تو آپ نے اپنے آپ کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا در ہے۔ ماشاء اللہ۔ من اراد العلم فلیأت الباب، جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ در پہ آتا ہے۔ بے شک۔ تو خداوند متعال نے اہل بیت کا بھی جب تعارف کروایا تو علم سے کروایا، جناب امیر کو کہا کہ یہ علم کا منبع و مرکز ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے اپنے بعد پھر بے انتہا شاگردوں کی تربیت کی اور بہت سے لوگوں کو تربیت فرمایا۔ جناب امام حسن حسین علیہ السلام کا بھی جو امتیاز ہے، ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا جو سب سے بڑا امتیاز ہے وہ علم ہے۔ پھر کیونکہ وقت کم ہے میں بہت تیزی سے چلنا چاہتا ہوں، پھر جو دور آیا چوتھے، پانچویں، چھٹے امام علیہ السلام کا، وہ علم کی معراج تھی۔ آج ہمارے پاس کئی لاکھ احادیث موجود ہیں پانچویں اور چھٹے امام سے، خصوصاً چھٹے امام علیہ السلام سے۔ بے شک۔ بڑے بڑے شاگردوں کو تربیت کیا، مختلف علوم میں امام نے ایک یونیورسٹی بنائی جس میں 4000 سے زیادہ امام کے شاگرد تھے جو امام کے پاس تحصیل علم کے لیے آتے تھے اور مختلف علوم میں مہارت رکھتے تھے، تو تمام کے تمام مختلف علوم میں ماہر تھے۔ میں ایک سادہ سی مثال دوں امام چھٹے امام علیہ السلام کی۔ شام سے ایک بہت بڑا عالم آیا اور اس نے آنے کے بعد مدینے میں معلوم کیا کہ جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام کون ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال کیا لوگوں سے تو امام علیہ السلام کی طرف لوگوں نے اشارہ کیا، امام کے شاگردوں نے، کہ یہ ہمارے مولا اور آقا ہیں، ہمارے امام ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس نے شامی نے سوال امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا کس موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ کہ میں قرأت قرآن پہ، آیات پہ، قرآن کی تفسیر پہ، آیات کی تلاوت پہ، یہ کیسے کی جاتی ہے، کیا اس کے یعنی اس زمانے میں جو قوانین ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے شاگرد حمران سے مناظرہ کر لو۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، میں آپ کے شاگرد سے نہیں، میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے کہا تم پہلے شاگرد سے تو مناظرہ کرو، مجھ سے کیا مناظرہ کرو؟ کہا نہیں، میں آپ ہی سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے مناظرہ کروں گا، شاگرد سے نہیں۔ مولانا نے کہا اگر چلو ٹھیک ہے، اگر تم نے میرے شاگرد کو شکست دی، سمجھ لو تم نے مجھے شکست دی۔ امام کو اپنی تربیت پہ اتنا یقین تھا کہ میں نے ایسے تربیت کی ہیں شاگرد کہ یہ ہار نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ شامی نے مناظرہ کیا حضرت حمران سے، جو امام کے قریبی شاگردوں میں سے تھے، حضرت حمران ابن آئین۔ شامی نے پورا زور لگایا، دلیلیں دیں یہاں سے وہاں سے، لیکن وہ مناظرہ ہار گیا۔ پھر پلٹ کے چھٹے امام سے کہنے لگا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے کہا آپ کس موضوع پہ مناظرہ کرو گے؟ کہا اب میں آپ سے فقہ پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے کہا زرارہ کو بلاؤ۔ یعنی میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے کہا میرے شاگرد زرارہ کو ہراؤ، پھر اس کے بعد مجھ سے بات کرنا۔ زرارہ سے بحث کی، شامی نے مناظرہ کیا، پھر ہار گیا۔ کہا مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ مولانا نے کہا آپ کس مسئلے پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا مجھے مناظرہ کرنا ہے آپ سے ادبیات عربی پہ، لغت عربی پہ، عربی کے صرف نحو پہ، بلاغت پہ، اشعار عرب پہ۔ مولانا نے کہا حمزہ طیار کو بلاؤ میرے شاگرد کو، مناظرہ کرو میرے شاگرد سے۔ شامی نے پھر مناظرہ کیا، پورا زور لگایا، پھر ہار گیا۔ کہا نہیں مجھے علم کلام پہ آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ مولانا نے کہا کہ علم کلام کی کون سی بحثوں پہ؟ تو اس نے کہا میں قضا قدر کی بحثوں پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے کہا بلاؤ ذرا مفضل ابن عمر کو بلاؤ اور میرے شاگردوں کو بلاؤ۔ ایک ایک کر کے مناظرہ کرتا رہا۔ پھر کہا کہ میں توحید پہ بحث کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے کہا ہشام ابن سالم کو بلاؤ۔ آخر میں کہنے لگا میں امامت پہ بحث کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے کہا ہشام ابن حکم کو بلاؤ۔ جب امام کے ہر شاگرد سے ہارا تو کہا کہ مجھے اب یقین ہوا کہ جس کے شاگرد ایسے ہوں وہ امام کیسے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب امام ششم کے شاگردوں کا یہ کمال، اور یہاں تک کہ ایک یونیورسٹی کے اندر 4000 سے زیادہ، یہ حتیٰ اہل سنت کے علماء نے لکھا کہ 4000 سے زیادہ امام کے شاگرد تھے، اور تمام علوم پہ امام سے، یہ الف بے پڑھنے والے شاگرد نہیں تھے، یہ ریسرچ پیپر لکھنے والے، پی ایچ ڈی کرنے والے شاگرد تھے۔ سبحان اللہ۔
اور تمام علوم پڑھانے والے ایک امام صادق علیہ السلام. حتیٰ حضرت جابر ابن حیان کو امام نے پڑھایا جنہوں نے پہلی کتاب لکھی ہے کیمسٹری کے اوپر کیمیا پہ. اور یہاں تک کہ اہل سنت کے ایک عالم کہتے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں جعفر ابن محمد علیہ السلام پہ کہ جن کا ایک شاگرد جابر ابن حیان 1000 صفحے کی کتاب ان کی موجود ہے کہ جو صرف اور صرف کہتے ہیں کہ یہ تقریرات ہیں صادق علیہ محمد علیہ السلام. پھر بعد میں امام کا دور 8ویں مقبوض نہیں ہے میں تفصیل میں جا سکوں. تو اب یہ ائمہ علیہ السلام کا دور. پھر 12ویں امام علیہ السلام کی غیبت کا دور شروع ہو جاتا ہے. غیبت صغرا کا دور ہے جو 260 ہجری میں شروع ہوتا ہے. امام کی امامت بھی شروع ہوتی ہے وہیں سے 260 ہجری میں اور وہیں سے غیبت بھی شروع ہوتی ہے. غیبت صغرا جس میں امام کے 4 نائب ہیں ایک کے بعد ایک نواب اربع جو کہلاتے ہیں. نواب اربعہ یعنی 4 نائب. نائب خاص جن کو امام نے اپنا نائب مقرر کیا. جن کو امام خود اپنا نائب مقرر کریں وہ نائب خاص. پہلے ہیں عثمان ابن سعید رضوان اللہ تعالی علیہ. وہ 260 ہجری سے 267 ہجری تک امام کے نائب خاص میں. ان کے انتقال پہ امام نے انہی کے بیٹے محمد ابن عثمان ابن سعید کو اپنا نائب بنایا جو 267 ہجری سے 305 ہجری تک امام کے نائب خاص رہے رحمت اللہ علیہ. اس کے بعد حسین ابن روح یا روح بھی لکھا بعض لوگوں نے. حسین ابن روح تیسرے نائب ہیں, تیسرے نائب خاص جو 21 برس 305 ہجری سے 326 ہجری تک امام کے نائب خاص رہے. اور 326 سے 329 ہجری تک علی ابن محمد سامری جو سامرا کے رہنے والے تھے امام نے ان کو اپنا نائب بنایا. پھر ان کو کہا کہ میرے بعد اب آپ کا انتقال ہو جائے گا آپ کا فلاں تاریخ کو اور آپ اپنے میرے شیعوں سے کہہ دیجئے کہ اب غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے. اب اس کے بعد لوگوں کی مجھ تک جو ہے وہ نائب کے ذریعے سے رسائی نہیں ہوگی. جن میں شرائط پوری ہوں وہ میرے نائب عام ہیں, نائب خاص اب کوئی نہیں. ابتدائی دور میں 5 ایسے جلیل القدر علماء ہیں جن کا مقام اور عظمت بہت شامخ ہے. مجھے جو ہے وہ بانیان بتا دیں گے کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے تاکہ میں اس حساب سے چلوں. میں تھوڑا سا ٹائم ہے بھی تھوڑا سا 10-15 منٹ. جی قبلہ 9:30 تک آپ پڑھیں. بسم اللہ. ٹھیک ہے چلیں. ٹھیک ہے بلا ماشاءاللہ. بابا امام کے جو غیبت صغرا کا جو دور ختم ہوتا ہے اس کے بعد پھر 5 ہمارے مین علماء ہیں غیبت کبریٰ میں جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ویسے تو بہت نام ہیں ہمارے علماء کی پوری فہرست کتابوں کی کتابیں لکھ دی گئی ہیں لیکن 5 ایسے بڑے عالم ہیں کہ جن کا نام اور ان کا مقام ان کی کتابیں بہت منفرد ہیں. ان میں پہلا نام ہے محمد ابن یعقوب قلینی ثقۃ الاسلام علی الاطلاق. آیت اللہ علامہ شیخ محمد ابن یعقوب قلینی جن کی الکافی ہے, اصول کافی, فروع کافی, روضہ کافی, جن کی کتاب ہے الکافی جو ہماری حدیث کی جیسے ہمارے بھائیوں کی 6 کتابیں ہیں صحاح ستہ ہیں. صحاح الستہ صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابو داؤد, سنن ابن ماجہ, سنن نسائی اور ترمذی, جامع ترمذی. یہ 6 مجموعے ہیں. اس طرح سے ہمارے یہاں 4 ہیں کتب اربع جو کہلاتی ہیں ہماری 4 کتابیں. ان کے میں 4 کے نام بھی لے دیتا ہوں, پھر بتا بھی دوں گا. تو ان کی جو اگر تکراری احادیث نکال دی جائیں ہمارے بھائیوں کی سنی کتابوں سے, اگر ریپیٹڈ احادیث نکال دیں تو 7,500 احادیث بنتی ہے. ہمارے یہاں صرف الکافی میں 16,500 احادیث. الکافی کو محمد بن یعقوب, شیخ محمد بن یعقوب قلینی نے ترتیب دیا اور انہوں نے بہت بڑا یہ کارنامہ سر انجام دیا. ائمہ علیہ السلام کی حدیث کو جمع کیا, اصول اربع میں وغیرہ جتنے ان کے پاس تھے جہاں سے وہ جتنے لا سکتے تھے حدیث انہوں نے ترتیب دی مستند راویان حدیث سے جو شیعہ راوی تھے. اور انہوں نے اپنی کتاب لکھی الکافی اور کہا کہ بھئی 20 سال میں اس پہ محنت کرنے کے بعد اس کو درج کیا. اور جب وہ مکمل کر چکے تو اس دن بڑے پریشان ہوئے کہ کاش میں نے اس بات کو پہلے سوچ لیا ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کچھ ضعیف حدیث چلی گئی ہوں یا غیر مستند یا مدلس یا کھڑی ہوئی حدیثیں, تو میں قیامت تک کے لیے ذمہ دار ہو جاؤں گا. یہ میں نے کیا کیا, حدیثیں جمع نہ کرتا. پھر انہوں نے سوچا کہ میں اس کو کتاب کو ضائع کر دوں. تو سو گئے. خواب میں انہوں نے صاحب الزمان کو دیکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ الکافی کافٍ لشیعتنا, الکافی جو ہے ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح سے یہ کتاب ہمارے درمیان رائج ہوئی. ان کے بعد بہت بڑا نام ہمارے علماء میں, ابتدائی علماء میں نام ہے شیخ صدوق محمد ابن علی ابن حسین بابویہ قمی, کہ جن کی کتابیں تو بہت زیادہ, ان کی 200 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھیں.
اور ان کی زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ تاریخ میں ضائع ہو گئیں. جب چنگیز خان ہلاکو خان کے ادوار میں لائبریریاں جلائی گئیں اور کتابیں ضائع ہوئیں، تو اس میں ان کی بہت سی کتابیں ضائع ہو گئیں اور بہت سے لوگوں نے ان کی کتابوں کو جلا دیے. لیکن آج بھی ان کی تقریباً کوئی 32 کتابیں موجود ہیں اور ان کی کتابیں بہت اہم ہیں. ان کی ہماری جو کتب اربعہ میں سے ان کی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ، انہی کی کتاب ہے 4 جلدوں پہ فقہ کے موضوع پہ. اور ان کی کتاب التوحید ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا انگریزی میں. اسی طرح سے ان کی بہت سی کتابیں ہیں، معانی الاخبار ہے، الخصال ہے، ان کی بہت زیادہ کتابیں ہیں. حدیث کے موضوع پہ بہت بڑے، سب سے بڑے محدث مانے جاتے ہیں ابتدائی دور کے ہمارے، جنہوں نے سب سے زیادہ احادیثی کتابیں لکھی. اور ان کے دور کے بعد آتا ہے شیخ مفید، ان کے شاگرد ہیں. محمد بن یعقوب کلینی کی اور نواب اربعہ سب کی قبریں جو ہیں بغداد میں، اور شیخ صدوق کی قبر جو ہے وہ رائے شہر میں، تہران کے ایک نواحی علاقے کے اندر وہاں پہ ہے. اور پھر آ جاتا ہے شیخ مفید کا دور، ان کے شاگرد ہیں، وہ اپنے استاد اور شیخ صدوق کے استاد ابن قولوہ کے ساتھ دفن ہیں کاظمین میں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد علیہ السلام کی بارگاہ، ان کے حرم میں دفن ہے. اور شیخ مفید انہوں نے ہمارے علم کلام کو پورا ڈیولپ کیا اور اصول فقہ پہ اور بہت سے موضوعات پہ کتابیں لکھی. جو پہلی انہوں نے کتاب لکھی اصول فقہ مختصر ہے، لیکن ہمارے تمام علم کلام کے جو موضوعات ہیں، ایمان حضرت ابو طالب پہ، ائمہ علیہ السلام کی جو ہے وہ سوانح حیات، کتاب الارشاد کے نام سے ترتیب دی، کتاب الجمل یعنی جمل کے حوالے سے، اور بے انتہا انہوں نے کتابیں لکھی اور تمام جو عقائد شیعہ ہیں اس کو رائج کیا. ان کے شاگردوں میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن 2 نام سید مرتضیٰ، شریف مرتضیٰ اور شریف رضی. شریف رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا، اور سید مرتضیٰ ان کے بڑے بھائی، یہ دونوں 4 واسطوں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل سے. یہ شیخ مفید کے شاگرد، اور ان کے بعد شیخ مفید کے بعد سید مرتضیٰ مرجع تقلید بھی تھے، اور وہ مین شیعہ عالم، اور ان کی بے انتہا کتابیں، اور انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، ہمارے فقہ کو پورا ایک خاص مقام تک پہنچایا. الانتصار لکھی اور الشافی، اور بڑی بڑی انہوں نے ہمارے کلام پہ مختلف موضوعات پہ، تنزیہ الانبیاء، یہ ساری کتابیں انہوں نے مرتب کی. شیعہ عقائد کو، شیعہ فقہ کو ایک خاص عروج پہ لے کے گئے سید مرتضیٰ. اور پھر نام آ جاتا ہے اور شخصیت شیخ الطائفہ الطوسی، حضرت علامہ آیت اللہ شیخ الطائفہ جنہیں کہا جاتا ہے. شیخ الطائفہ یعنی ہمارے پورے کے پورے مکتب اہل بیت کے سب سے بڑے اور سب سے اہم عالم دین مانے جاتے ہیں شیخ طوسی، جنہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی اور کاظمین سے پورے حوزے کو منتقل کیا نجف، کیونکہ جب یہ حملے کر دیے گئے تھے، منگولوں نے حملہ کیا، چنگیز خان اور ہلاکو خان وغیرہ نے، تو اس وقت انہوں نے حوزے کو منتقل کیا. ان کی قبر نجف اشرف میں ہے. جب آپ باب طوسی سے حرم امیر المؤمنین سے باہر آئیں اور وادی السلام حضرت ہود و صالح کی زیارت کے لیے جائیں، تو بالکل فوراً حرم سے باہر نکلتے ہی الٹے ہاتھ پہ مسجد جامع طوسی کے نام سے مسجد ہے، اور وہیں پہ ان کی لائبریری ہے، کتاب خانہ، اور ان کے جو ہے وہ قبر مقبرہ بھی ان کا وہیں ہے، شیخ طوسی کا. تو یہ ابتدائی دور کے ہمارے جلیل القدر بزرگ علماء. جس کے بعد پھر بڑے بڑے اور علماء آتے رہے جنہوں نے بے انتہا کنٹریبیوشن کیا، جن میں نام محقق حلی، علامہ حلی، شہید اول، شہید ثانی، اور پھر اور بڑے بڑے جلیل القدر علماء مجلسیین، علامہ محمد تقی مجلسی، علامہ محمد باقر مجلسی، نراقیین، اور ایک پوری فہرست ہے بڑے بڑے محققین اور علماء مجتہدین کی کہ جنہوں نے خدمات انجام دی. اور پھر ان کے بعد پھر ایک دور آتا ہے کہ جس میں ہمارا پورا کا پورا ایک نیا عروج اور ایک معراج آئی، شیخ مرتضیٰ انصاری اور ان کے پھر بعد کا دور. اور پھر اس دور کے بعد کہہ لیجئے کہ یہ ہمارا معاصر دور آ جاتا ہے، جس میں آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خوئی جیسے بڑے بڑے جلیل القدر نام موجود ہیں کہ جنہوں نے بے انتہا خدمات انجام دی مکتب اہل بیت علیہ السلام. اور اسی دور کے پچھلے کہہ لیجئے کہ 50 سال، بلکہ علامہ طالب جوہری مرحوم، میں ان کی تھوڑی سی تاریخ اگر پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے ساری تاریخ چاہتا تھا بیان کروں، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مختصر کر رہا ہوں.
پٹنہ بہار ہندوستان میں ان کی پیدائش ہے، اور وہاں سے 1949 میں ہجرت کر کے اپنے والد علامہ مرحوم مصطفیٰ جوہر کے ساتھ پاکستان آئے 1949 میں، اور ابتدائی تعلیم ان کی اپنے والد جی کے پاس رہی، اور لکھنؤ اور مختلف حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب پاکستان تشریف لائے تو کراچی میں تحصیل علم کرتے رہے، اور پھر یہیں سے نجف اشرف تحصیلات کے لیے تشریف لے گئے۔ تحصیل علم کے لیے نجف اشرف منتقل ہوئے ظاہراً 1955 یا 56۔ جب تقریباً آپ 16-17 برس کے تھے تو آپ نجف اشرف تشریف لے گئے، اور وہاں کے بڑے بڑے جلیل القدر علماء سے سطوح اور سطوح عالیہ پڑھتے رہے، اور درسائے اخلاق کے اندر مرحوم آیت اللہ سید عبداللہ مدنی اور بڑے بڑے علماء کے پھر درس خارج میں گئے، آیت اللہ حکیم کے پاس، آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم، اور خاص طور سے آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی کے درس خارج میں گئے، 4 سال فرماتے تھے، اور آیت اللہ شہید سید محمد باقر الصدر کے درس میں شرکت فرماتے تھے، اور بہت سے علماء کے پاس پڑھتے رہے۔ 1910 سال نجف اشرف تحصیلات علم کے علوم آل محمد کے بعد پاکستان تشریف لائے۔ جتنے مروجہ علوم تھے اس زمانے میں جو ہمارے حوزہ علم میں رائج ہیں، جیسے علم صرف و نحو، کلام، بلاغہ، منطق، فلسفہ اور فقہ، اصول، رجال، درایا وغیرہ، تفسیر، حدیث، اور غیر مروجہ علوم، بہت سے علوم غریبہ کے اندر بھی ید طولہ رکھتے تھے، علم جفر وغیرہ میں، رمل میں۔ اور ان تمام علوم میں مہارت کے بعد جب پاکستان آ گئے، پھر پاکستان آنے کے بعد ابتدائی دور میں 5 سال تک جامعہ امامیہ کراچی کے پرنسپل رہے، 5 سال، اور پھر اس دوران آپ کی جب شادی ہو گئی وہیں پہ آپ کھارا در میں خطابت وغیرہ بھی کرتے رہے اور تدریس بھی کرتے تھے، کراچی میں خدمات انجام دی، تبلیغ دین کی۔ 50 برس تقریباً آپ نے ممبر کی ذمہ داری نبھائی، تبلیغ دین کی، ترویج مذہب اہل بیت۔ 50 برس آپ نے ممبر کو سنبھالا، اور 40 برس میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ آفتاب خطابت رہے، اور ایک بہت بڑا خطابت کی دنیا کا نام رہے، ایک چمکتا ہوا ستارہ اور ایک دمکتا ہوا اپنے دور کا آفتاب و مہتاب، جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، کہ انہوں نے ایک طویل مدت خدمت انجام۔ میں انشاءاللہ وقت کے اندر مکمل کروں گا تاکہ پھر آپ لوگ دیگر سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ مجھے بھی نظر آیا کہ حضرت اسلام مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب بھی، اور مولانا اسلام مولانا سید لطیف نقوی صاحب اور دیگر میرے خیال میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تو مولانا مرحوم طالب جوہری صاحب نے تمام علوم پہ کمانڈ حاصل کرنے کے بعد واقع ایک طویل مدت، اور پھر علامہ رشید ترابی مرحوم علی اللہ مقامہ و نور اللہ مرقدہ، 1973 دسمبر 1973 میں جب ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے انتقال کے بعد فوراً علامہ طالب جوہری صاحب کا ایک نام آنے لگا۔ ابتدائی دور میں علامہ عقیل ترابی صاحب علی اللہ مقامہ، انہوں نے نشتر پارک کا ممبر سنبھالا علامہ رشید ترابی کے بعد، اور پھر 1975 یا 76 مولانا، میری جو ملاقات جتنی دفعہ ہوئی میں ان سے پوچھا تو وہ فرماتے تھے 1975 سے میں پڑھ رہا ہوں نشتر پارک، تو 1975 سے یا 76 سے کہہ لیں، میری پیدائش سے پہلے سے نشتر پارک کے ممبر کو 4 چاند لگائے انہوں نے، اور پھر 80 کی دہائی میں ٹی وی پہ فہم القرآن کے عنوان سے ٹیلی ویژن پہ پروگرام کرتے تھے، اور خود اہل سنت یعنی عوام جو ہیں وہ خود مسلمان سب کے سب کہتے تھے کہ ان سے بہتر کوئی تفسیر بیان کرنے والا نہیں، نہ شیعوں میں نہ سنیوں میں، سب سے بڑے مفسر مانے جاتے تھے ہندو پاک کے۔ اور 90 کی دہائی میں پھر تفہیم دین کا پروگرام ٹیلی ویژن پہ انہوں نے کیا، کہ ابتدا میں ایک شیعہ عالم دین کے لیے انہوں نے وہاں پہ سلاٹ رکھا تھا، اور 3 اہل سنت علماء کے لیے، اور پھر بعد میں انہی کو 2 سلاٹس دیے گئے، اور پھر بعد میں ان کو زیادہ وقت دیا جانے لگا، اور یہ چھائے ہوئے تھے ٹیلی ویژن پہ۔ اور گزشتہ 30 برسوں میں پی ٹی وی پہ اور دیگر ٹیلی ویژنوں پہ شام غریبہ کی مجلس منسوب ہی آپ سے ہو گئی تھی، اور خطیب شام غریبہ کہلانے لگے، اور بہت ان کی خدمات ایک طویل مدت۔ اردو ادب پہ بہت کمانڈ تھا، اردو ادب اور شاعری، 3 مجموعے آپ کے شاعری کے کلام آپ کے چھپے ہیں، اور اردو ادب پہ آپ کو ان کی تقریروں سے اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنا کمانڈ تھا اردو ادب پہ،
لیکن اگر آپ ان کی تحریر پڑھیں، اگر ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اردو ادب کتنا اچھا تھا. ان کی تفسیر سبحان اللہ. احسن الحدیث کے نام سے انہوں نے تفسیر لکھنا شروع کی تھی، پھر لیکن علالت کی وجہ سے مکمل نہ کر سکے. ایک جلد لکھی، پھر بیمار ہو گئے، پھر دوبارہ جب صحت یاب ہوئے دوسری جلد لکھی، پھر اس کے بعد تیسری جلد لکھ رہے تھے لیکن مکمل نہ کر سکے. 2 جلدوں پہ ہے اور وہ صرف سورہ بقرہ ہی مکمل نہیں ہوئی اس میں. تو اسی طرح سے ان کی واقع کربلا پہ حدیث کربلا کے نام سے انہوں نے مقتل امام حسین علیہ السلام کو تالیف فرمایا. اسی طرح سے اور ان کی بے انتہا کتابیں ہیں مختلف موضوعات پہ، 40-50 سے زیادہ ان کی کتابیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی، تالیف فرمائیں. اور ان کے مجموعہ ہے تقاریر جو چھپے، تو ان کی تقاریر کو بہت سے لوگوں نے ترتیب دیا اور مرتب کرنے کے بعد چھاپا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں واقعاً بہت ایک نعمت، بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا اور بہت ایک مقام عطا کیا تھا کہ واقعاً محسوس ہوتا تھا کہ انہیں تائید اہل بیت علیہ السلام ہے. انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیاضی سے تمام علوم پہ کمان، ان کا حافظہ فوق العادہ تھا اور حافظے کے ساتھ ساتھ سیاست، تمام امور پہ نظر رکھنا، تمام امور کو سمجھنا اور اجتماعیات پہ ایک نظر تھی ان کی. تو ایک طویل مدت مکتب کی انہوں نے خدمت کی، تبلیغ کی، ترویج کی مذہب اہل بیت علیہ السلام کی، اور قرآن کریم کو اپنے تقریروں میں محور قرار دیا اور احادیث کی روشنی میں تفسیر کو بیان کیا، تفسیر بالرائے سے اجتناب کیا، صحیح عقائد، عقائد حقہ شیعہ کو لوگوں تک ٹیلی ویژن کے ذریعے اپنی تقاریر کے ذریعے پہنچایا. تو یہ بہت بڑا ایک سرمایہ تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بہت بڑی توفیق نصیب کی تھی اور وہ سرمایہ ملت جعفریہ تھے، فخر پاکستان تھے کہ انہیں قرآن کریم کے اوپر اتنا پروردگار نے تسلط دیا تھا کہ پورا قرآن کریم آیات کو اس روانی سے پیش کرتے تھے اور وہاں سے نتائج بہترین نکالتے تھے کہ جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کے خلاف پورے سال لوگ پروپیگنڈے کرتے تھے، ایک شام غریباں کی تقریر کے اندر وہ سارے کے سارے پروپیگنڈے ختم کر دیتے تھے. سبحان اللہ. متعال نے انہیں یہ توفیق نصیب کی تھی. بس میں اسی پہ تمام کرنا چاہتا ہوں، پھر باقی انشاءاللہ دوسرے لوگوں سے بھی استفادہ کریں گے اور وہ انشاءاللہ دعا بھی فرمائیں گے اور اپنے نذرانہ عقیدت بھی پیش کریں گے. تو علامہ مرحوم نے 80 برس سے زیادہ ان کا سن تھا، 50 برس سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کی خدمت کی، 10 سال پڑھتے رہے اس میں. تو 60 برس ایک آدمی، یہ اس سے بھی زیادہ 60 برس سے زیادہ انہوں نے وابستگی رکھی علم دین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو واقعاً خاص جناب سیدہ کا ان پہ کرم تھا. مرحوم نے علالت کے باوجود بہت بیمار تھے، پھر بھی مجالس پڑھتے رہے آن اینڈ آف، ممبر سے یہاں وہاں، ٹیلی ویژن پہ جس طرح سے ہو سکتا تھا مجالس بھی پڑھتے تھے، مصائب بھی پڑھتے تھے. جبکہ ہارٹ پیشنٹ تھے، شوگر پیشنٹ تھے، بہت زیادہ بیمار تھے، اس کے باوجود بھی مجالس پڑھتے رہتے تھے. پڑھنے کی کوشش کی لیکن مکمل نہیں کر سکے، پھر ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے اور پھر مجالس مکمل نہ ہو سکی. تو خداوند متعال ان کی روح پہ رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند تھے، خدا بلند تر فرمائے. خداوند متعال بانیان مجلس مولانا لطیف نقوی صاحب اور مولانا طاہر صاحب اور حقیر کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. شب جمعہ شب دعا ہے. بہت سے مصائب ہیں، جو چند جملے میں مصائب پیش کرنا چاہتا ہوں. امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک چاہنے والے آئے اور آنے کے بعد سوال کیا کہ مولا آپ کو اتنا غمگین نہیں دیکھا، مولا کیا بات ہے، اتنے غمگین کیوں ہیں آپ؟ ایک مرتبہ مولا جو آنکھوں سے مولا کے آنسو بہ رہے تھے اور آپ کی ریش مبارک تر تھی آنسوؤں سے. ایک مرتبہ جناب صادق علیہ محمد علیہ السلام نے سر اٹھا کے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم آج شہادت ہے مولا حسین علیہ السلام کی، آج روز شہادت ہے، آج عاشورہ کا دن ہے، آج عاشورہ ہے. تو کہا کہ نہیں مولا میرے ذہن میں نہیں تھا، حکومت کوئی اہتمام نہیں کرتی. تو ایک مرتبہ صادق علیہ محمد علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ظاہراً مولا کے وہ ننہالی رشتہ دار تھے. تو ایک مرتبہ کہنے لگے، مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی آپ کے والد شعر کہا کرتے تھے، کیا آپ نے بھی کوئی شعر کہا ہے؟ کہا ہاں مولا میں بھی شعر کہتا ہوں. کہا آپ نے کوئی ہمارے جد مولا حسین کی شان میں بھی کوئی شعر کہا؟ جیسے ہم لوگ مرثیہ پڑھتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں شاعری کی شکل میں. تو کہا کہ کوئی
شعر کہا ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کے لیے؟ تو کہا کہ ہاں میں نے آپ کے جد مولا حسین کے لیے اشعار کہیں۔ مولا نے کہا کہ مولا سناؤ۔ مولا نے کہا بھی رک جاؤ، خادم کو بلایا، کہا کہ یہاں پردہ لگا دو ذرا، جہاں مولا بیٹھے تھے کہا یہاں پردہ لگا دو۔ اور پردہ لگانے کے بعد ایک مرتبہ مولا صادق علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ خادم سے کہا کہ میری والدہ سے بتا دو کہ امام حسین کی مجلس ہونے والی ہے۔ خادم نے امام صادق علیہ السلام کی والدہ جو اس وقت بہت بزرگ تھیں، امام خود بزرگ تھے کافی اس وقت، تو ایک مرتبہ مولا علیہ السلام کی والدہ سے حضرت ام فروہ سے کہا کہ بی بی آپ کے فرزند نے بلایا ہے کہ مجلس ہے، آپ تشریف لے آئیے، میں نے پردہ لگا دیا ہے، وہاں پہ پردے کا اہتمام کر دیا ہے۔ پردے کے پشت پہ آ کے صادق آل محمد علیہ السلام کی والدہ تشریف فرما ہو گئیں۔ اتنے میں مولا کی پھر بیٹیاں آئیں، مولا کی بہنیں، مولا کی زوجہ، سب آ کے بیٹھ گئے۔ مولا نے ایک مرتبہ اب کہا مصائب پڑھنے والے سے، اب مصائب سناؤ، میرے گھر کی مستورات آ گئی ہیں۔ گھر میں صحن میں مولا کے فرزند بھی بیٹھے تھے، کچھ اور شیعہ بیٹھے تھے، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ مصائب پڑھنے والے نے، ذاکر نے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ جب وہ مصائب پڑھنے لگا تو ایک مرتبہ مولا صادق آل محمد زار و قطار رونے لگے، مولا کے آنسو بہتے ہوئے ریش مبارک کو تر کر رہے تھے۔ گھر میں موجود تمام افراد رونے لگے۔ ایک مرتبہ اتنا گریا ہوا کہ سارے مدینے والے مولا کے در پہ آنے لگے، نہ جانے کیا بات ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کیا ہوا، اتنا کیوں رو رہے ہیں سب مدینے والے مولا کے دروازے پہ جمع ہونے لگے۔ ایک مرتبہ پڑھنے والے، مصائب پڑھنے والے، اس شخص نے ایک مرتبہ مصائب پڑھتے پڑھتے جملہ کہا مولا کی والدہ کو مخاطب کر کے، کیونکہ مولا کی والدہ کے ظاہراً خاندان سے تھے، کہا اے ام فروہ آپ بہت رو رہی ہیں، اگر آپ زیادہ روئیں گی تو آپ کے صاحبزادے آپ کو آ کے دلاسا دیں گے، آپ کو گلے لگائیں گے، پانی پلائیں گے، لیکن اے ام فروہ جب آپ کی پھپھیاں روتی تھیں تو ظالم انہیں تازیانے مارتے تھے، انہیں گریے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ امام علیہ السلام کے وہ ذاکر نے مصائب ایسے پڑھے کہ امام اور بلند آواز سے رونے لگے۔ اچانک امام نے دروازے کو دیکھا، سب مدینے والے جمع ہیں۔ امام نے آواز دے کے کہا الباب الباب، دروازے کو بند کر دو۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کے دروازہ بند کیا۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، مولا نے دروازہ بند کیوں کروا دیا؟ تو کسی نے جواب میں کہا مولا کے فرزند بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب روایت میں الفاظ ہے کہ مولا کے فرزند بے ہوش ہوئے، نام درج نہیں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ کس بات پہ؟ ہائے میری پھپھیاں جنہیں تازیانے مارے جاتے تھے۔ ادرک مطلب بس میں دو جملے مصحف کے پیش کروں گا۔ جب منصور دوانقی ملعون نے صادق آل محمد کے گھر کو آگ لگوا دی تو رات کا وقت تھا، گھر کو آگ لگی، امام صحن میں باہر آ گئے۔ جیسے ہی صحن میں آئے مولا کی بیٹیاں برقع سروں پہ لے کے فوراً صحن میں دوڑی۔ ایک مرتبہ باہر بیٹیوں نے نکل کے صحن میں دیکھا گھر میں آگ لگی ہے۔ بیٹیاں کبھی مشرق سے مغرب دوڑتی، کبھی مغرب سے مشرق۔ امام نے بیٹیوں کو بے چین دیکھا، رونے لگے، دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ خادم نے آ کے کہا مولا نہ آپ آگ بجھانے میں مدد کر رہے ہیں، نہ گھر سے باہر جا رہے ہیں، مولا آپ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے روتے چلے جا رہے ہیں، مولا کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ مولا نے رو کے کہا مجھے شام غریبہ یاد آ گئی، مجھے شام غریبہ یاد آ رہی ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا میری بیٹیاں دیکھ رہی ہیں میں صحیح سالم ہوں لیکن اتنا تڑپ رہی ہیں، گھر میں آگ، لیکن جب شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگی، میرے جد حسین مارے گئے تھے، میرے دادا سجاد چٹائی پہ لیٹے تھے، ہائے میری پھپھیاں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ علماء دعا کروائیں گے پروردگار علامہ کے درجات بلند فرمائے، میری باقی علماء انشاءاللہ تعالیٰ دعا فرمائیں گے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ حضرت قبلہ علامہ علی رضا رضوی صدر مجلس علماء شیعہ یورپ۔ اب میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر سید اسد کاظمی
جو ہمارے تنظیم المہدی سینٹر کے صدر بھی ہیں، وہ محمد البیت محمد کی بارگاہ میں ہدیہ نواز پیش کریں اور محمد البیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تمام حاضرین کرام اور علماء کرام کو میری طرف سے سلام عرض ہے، علیکم السلام۔ اور دوسرا آپ سب کا میں انتہائی مشکور ہوں المہدی سینٹر کی جانب سے کہ آپ لوگ جو اس خوبصورت محفل میں شریک ہوئے علامہ صاحب کو ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں گزارش یہ کروں گا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہے جو محمد و آل محمد کا خالق ہے، اور یقیناً ہم سب نے اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ تو مولانا صاحب سے کیونکہ بچپن سے ہم سنتے ہوئے آئے ہیں اور ان کو سن سن کے ہی ہم جوان ہوئے، اور ان سے ایک خصوصی پیار اور ایک خصوصی عقیدت تھی ہماری۔ قرآن حکیم میں جیسا کہ وہ ارشاد ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ ہم جسے حکمت دیتے ہیں اسے خیر کثیر عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حکمت میرے خیال سے یقیناً ہے ہی وہی کہ جو محمد و آل محمد کے در سے ملتی ہے۔ جو محمد و آل محمد کے قریب ہوتا ہے وہی حکمت والا ہوتا ہے اور وہی حکیم ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات رہ گئی تھی خیر کثیر کی، تو میرے اور آپ کے چھٹے امام سے اللہم صلی علی محمد سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ خیر کثیر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت خیر کثیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس لحاظ سے میرے خیال سے قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب جو تھے وہ صاحب حکمت بھی تھے اور صاحب خیر کثیر بھی تھے۔ اللہ نے انہیں حکمت بھی دی اور خیر کثیر بھی عطا کیا، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ہر دور میں مولا کریم نے اتنے اچھے علماء پہ دیے، ہمیں ان سے نوازا کہ جو ہماری شیعت کا چہرہ رہے، اور جن کو دیکھ کے ہی علم و حکمت کا ایک وہ نقشہ ذہن میں ابھر آتا ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور قبلہ کے درجات کی بلندی کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کی بلندی کے لیے ایک بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں صرف 2-3 شعر ایک نوحے کے پڑھ دیتا ہوں جو جس میں ایک پیغام ہے، اور وہی پیغام قبلہ مولانا صاحب کا بھی ساری زندگی کا پیغام یقیناً یہی تھا، اور یہی ہم سب کے دلوں کی خواہش بھی ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے۔ شمع سے شمع جلے اپنی نسلوں کو سکھاتے روح ماتم کا ہنر، سینہ در نہ کرے بس یہ آزاداری سفر، جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے۔ شمع سے شمع جلے۔ اور پوری قوم کے لیے پیغام ہے، لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم، ایک پل بھی نہ رکے اشک ازار ماتم، ماتم شہر کا جنوں ذہن پر طاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے۔
یہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ شمع جلے اللہ سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے. اور آخری شعر ہے یہ سبیلیں یوں ہی آباد رہے ہیں لہذا اور گھر گھر پہ نظر آئے علم غازی کا یہ علم اونچا رہے یہ علم داری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے. آواز بلند صلوات جی. اللہم صلی علی محمد صلی وعلی علی محمد محمد وعلی محمد. یہ تھے ڈاکٹر سید اسد کاظمی صدر خدمت سینٹر شفیق. قبلہ مولانا رضا زیدی صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے، اگر وہ ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اختتامی دعا فرمائیں. ان کے آنے تک میں ایک نوع کا بسم بند اللہ. آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. بر محمد البیت محمد صلوات اللہ صلی علی محمد اے ہائے واویلا آئے ہائے واویلا واویلا آئے ہائے واویلا کرے یہ زینب نوحہ میرا بابا قتل ہوا آئے ہائے واویلا آئے ہائے واویلا میرے سر سے اٹھا سایہ میرے سر سے اٹھا سایہ ہائے میرا بابا قتل ہوا ہائے ہائے واویلا واویلا آئے ہائے واویلا کرے یہ زینب نوحہ میرا بابا قتل ہوا آئے ہائے واویلا آئے ہائے واویلا یہ کیسے قیامت آئی ہے پیغام یتیمی لائی ہے کوفے میں بپا یہ شور ہوا ماتم کی فضا سے چھائی ہے میں کیوں نہ کروں نوحہ میں کیوں نہ کروں نوحہ ہائے میرا بابا قتل ہوا ہائے ہائے واویلا ہائے ہائے واویلا واویلا آئے ہائے واویلا کر یہ زینب نوحہ میرا بابا قتل ہوا آئے ہائے واویلا آئے ہائے واویلا آغاز یہی ہے کربل کا بابا پہ چلی جو تیغ جفا ہے خانہ زہرا میں یا رب یہ سینہ زنی یہ آہ بکا ویران ہوئی دنیا ویران ہوئی دنیا ہائے
دل ہوا ہائے ہائے واہ ویلا آئے ہائے واہ ویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ رضا زیدی صاحب شاید موجود نہیں ہیں، تو آئیں مل کر دعا کرتے ہیں۔ بار الہا بحق محمد البیت محمد کی عزت عظمت کا واسطہ ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ خصوصاً مرحوم مغفور کے لیے، ان علماء کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، پروردگار عالم علامہ طالب جوہری قال اللہ مقامہ کے درجات کو اور بلند فرما۔ میرے اللہ دیگر جو ہمارے علماء کرام مؤمنین مؤمنات اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی سید رضوان ڈرم یو کے، ان کی والدہ لاسٹ ویک کو اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، پروردگار عالم انہیں جوار سعیدہ میں جگہ نصیب فرما، ان کے لیے آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ میرے اللہ ان کی اولاد کو، پسماندگان کو، ان علماء کے پسماندگان کو، سب کو، ساری قوم کو صبر جمیل آمین۔ پروردگار عالم بحق محمد علیہ بیت محمد کی عزت عظمت کا واسطہ ان کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرے اللہ قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، علماء حق کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرما۔ بار الہا بحق محمد علیہ بیت محمد کی عزت عظمت کا واسطہ جن جن مؤمنین نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہا سینٹر حاضہ کو دن دونا رات چگنا ترقی عنایت فرما۔ میرے اللہ ہر قسم کے مصائب و علام سے اس سینٹر کو محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں سیرت اہل بیت علیہ السلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ اپنے گھر مظلوم کربلا کی زیادت نصیب فرما۔ یمن، فلسطین، بحرین کے مؤمنین اور مسلمین کو آزادی نصیب فرما۔ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، پرچم ظلم و نفاق کو سر نگو فرما۔ بار الہ بحق محمد علیہ بیت محمد کی عزت عظمت کا واسطہ ہمارے ساتھ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، جہاں جہاں سے مؤمنین نے تعاون کیا ہے، جوائن ہوئے ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خصوصاً پروردگار عالم قبلہ علامہ علی رضا رضوی رضا زیدی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ محمد علیہ بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مومنین مومنات، آج شب جمعہ بھی ہے، آئیں مل کر ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت تمام تر مرحومین مؤمنین و مؤمنات، خصوصاً علامہ طالب جوہری اور اس ہفتے میں جتنے ہمارے علماء کرام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور رضوان بھائی کی والدہ محترمہ، ان کی درجات کی بلندی کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد